یہ آج کل ہمارے نوجوان کچھ جو ہے وہ معیشت میں پریشان ہوتے ہیں، تو میں تمہیں یہ کہنا چاہوں گا، سب سے پہلے اپنی آمدن کے اندر اپنے ماں باپ کا حصہ مختص کرو۔ تمہیں نہیں پتا یار، تم چھوٹے تھے، تمہارا باپ 3 دن مزدوریاں کر کے جب عید کے دن قریب آتے تھے تو وہ ٹھیکیدار کو کہتا تھا کہ میرے سے اوور ٹائم لگا لو، میرے کوئی دن بڑھا لو، عید قریب ہے، میں نے اپنے بیٹے کے 3 دن کے کپڑے بنانے۔ اور وہ رات گیز جب لے کر آیا تو اس نے کہا کہ اٹھاؤ نا میرے چاند کو، میں ان کو کپڑے پہنانے ہیں۔ تو ماں نے کہا کہ چلو صبح اٹھے گا، صبح عید کے بعد پہنے گا۔ تو اس نے کہا نہیں ابھی اٹھاؤ نا، میرا جی کرتا ہے میں ابھی دیکھوں یہ کیسا لگتا ہے۔ یار جو بوڑھا باپ مزدوریاں کر کر کے ہمارے 3 دن کے کپڑے عید کے پورے کرتا رہا، آج وہ 2 کپڑوں کا بھی محتاج ہے۔ پہلی پرائورٹی میں جب تنخواہ ملے، جب آمدن ہو شروع، اپنے ماں باپ کی ضروریات پہ خرچ کرو، ان کے اچھے کپڑوں کا بندوبست کرو، ان کی اچھی خوراک کا بندوبست کرو، ان کی دوائی اور ان کے ادویات کا خیال رکھو، اور اپنی دولت کو اپنے ماں باپ کے اوپر قربان کر دو۔ یہ وہ وظیفہ ہے برکت کا، یقین جانیے کہ جو ان راہوں پہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اتنی برکت دیتا ہے، اتنی برکت دیتا ہے۔ تم اس پر عملی طور پر کام کر کے دیکھو، ان کو کیا تڑپ ہوگی، ان کو کوئی طلب نہیں ہوتی، ان کو کوئی طلب نہیں ہوتی صاحب۔ یہ تم نے اپنے حصے میں ان کو دے کر اپنی آمدن میں برکت کا وظیفہ شامل کرنا ہے۔ کتنا اچھا ہو کہ ہمارے رویے میں نرمی آ جائے، ہمارے لہجے میں ادب آ جائے، احترام آ جائے، ہم گھر جائیں تو ہاتھ چھوڑ کر ماں کے قدموں میں بیٹھ جائیں، ہم باپ کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ جائیں کہ ابا جی میں بھولا تھا، مجھے نہیں پتا تھا، میں ساری گستاخیاں ساری غلطیاں قبول کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اور آج معافی مانگ لو، پتہ نہیں کل کا سویرا طلوع ہو یا کہ نہ ہو، آج ان کو راضی کر لو۔ وہ تو پہلے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے جو ہے وہ